7 محرم کی وہ تپتی ہوئی دوپہر جب آل محمد پر فرات کا پانی ہمیشہ کے لیے بند کر دیا گیا، معصوم بچوں کی پیاس سے تڑپتی آوازیں اور خیموں میں گونجتا ہوا العطش العطش کا شور۔ لیکن جب پیاس سے نڈھال امام حسن کے 13 سالہ لاڈلے شہزادہ قاسم نے اپنے والد کا وہ آخری خط کھولا تو کربلا کی تاریخ کانپ اٹھی۔ آخر اس خط میں امام حسن نے اپنے بیٹے کو کیا وصیت کی تھی، اور کیسے اس معصوم بچے نے تنہا یزیدی فوج کے بڑے بڑے سرماؤں کو مٹی میں ملا دیا۔ شجاعت اور شہادت کی یہ دردناک داستان دیکھنے کے لیے ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھیے۔ 7 محرم 61 ہجری کو کربلا کا تپتا ہوا میدان ایک گہرے غم کا گواہ بننے جا رہا تھا۔ ابن زیاد کا ایک قاصد انتہائی تیز رفتاری سے کوفے سے کربلا پہنچا۔ وہ قاصد یزیدی فوج کے کمانڈر عمر ابن سعد کے خیمے کے باہر پہنچا۔ امیر کا خط ہے۔ عمر ابن سعد کہاں ہے؟ عمر ابن سعد نے آگے بڑھ کر قاصد سے وہ خط وصول کر لیا۔ اس خط میں آل محمد پر ظلم کا ابن زیاد کا حکم آ گیا۔ اس نے فوری طور پر اپنے لشکریوں کو جمع کیا اور فرات پر قبضہ کرنے کا حکم دیا اور حسین کا پانی بند کر دو۔ عمر ابن سعد کے حکم پر 5000 کا ظالم لشکر اشکیا روانہ ہوا۔ آگے بڑھو، یہ دریائے فرات کا پانی تھا جہاں سے دنیا کا ہر جاندار اپنی پیاس بجھاتا تھا، لیکن 7 محرم کو اس فرات پر 5000 ظالموں کا پہرہ بٹھا دیا گیا۔ ہوشیار رہو، آل علی کا کوئی بچہ بھی دریا کے قریب نہ آنے پائے۔ دوسری طرف 7 محرم کی دوپہر سے ہی امام حسین کے خیموں میں پانی کا ذخیرہ ختم ہونے لگا۔ خیموں میں موجود پانی کا آخری مشکیزہ بھی سوکھ چکا تھا۔ یا حسین! معصوموں کے لیے خیموں میں پانی کی ایک بوند بھی نہ بچی۔ تپتے صحرا کی گرمی میں معصوم بچوں کے لب پیاس سے خشک ہونے لگے۔ العطش العطش، یا چچا جان، ہمیں بہت پیاس لگی ہے۔ حضرت عباس علمدار نے جان ہتھیلی پر رکھ کر دریا سے پانی لانے کی کوششیں بھی کی، جس کی وجہ سے انہیں سقا یعنی پانی پلانے والا کا لقب ملا۔ کربلا کے تپتے میدان میں 13 سال کا یہ بچہ کوئی عام بچہ نہ تھا، یہ امام حسن کے لاڈلے اور مولا علی کا ہو بہو عکس تھے۔ جب سب انصار شہید ہو گئے تو قاسم اپنے چچا کے پاس آئے۔ چچا جان، مجھے میدان میں جانے کی اجازت دیجیے، اب مجھ سے اپنے بھائیوں کی شہادت نہیں دیکھی جاتی۔ نہیں قاسم، تم میرے بھائی حسن کی آخری نشانی ہو، میں تمہیں اپنی آنکھوں کے سامنے قربان ہوتے نہیں دیکھ سکتا۔ قاسم رنجیدہ ہو کر اپنے خیمے میں آ کر رونے لگے۔ اچانک انہیں اپنے والد کا دیا ہوا ایک تعویذ یاد آیا۔ انہوں نے دوڑ کر وہ خط اپنے چچا امام حسین کو دکھایا۔ جب میرے بھائی حسین پر کربلا میں مصیبت کا وقت آئے تو اپنے چچا پر اپنی جان نچھاور کرنے سے پیچھے نہ ہٹنا۔ چچا نے روتے ہوئے اپنے بھائی کے لال کو سینے سے لگا لیا۔ اے میرے بھائی حسن کی نشانی، تم نے مجھے لاجواب کر دیا۔ امام کارواں نے اپنے ہاتھوں سے قاسم کے سر پر عمامہ باندھا اور روتے ہوئے انہیں میدان جنگ کی طرف رخصت کیا۔ لیکن جب حسن کے لال نے تلوار چلائی تو بڑے بڑے سرما مٹی میں مل گئے۔ آخرکار ظالموں نے اس معصوم کو چاروں طرف سے گھیر لیا۔ ہائے افسوس! دشمن کے گھوڑوں کی ٹاپوں تلے قاسم کا ایک نازک جسم کچلا گیا۔ اسی نوجوانی کی حسرت میں عزادار آج بھی 7 محرم کو مہندی کا جلوس نکالتے ہیں۔